نام تو اس کا مینا تھا، مگر منی کے نام سے مشہور تھی، کیونکہ نانی اسے اسی نام سے پکارتی تھی۔ سنا تھا کہ منی کی ماں تب بچھڑ گئی تھی جب وہ بہت چھوٹی تھی، چنانچہ نانی ہی نے اسے پالا۔ منی کے باپ کا کچھ علم نہ تھا کہ وہ کون تھا، جیتا ہے یا مر گیا۔ یہ نانی اور نواسی ایک چھوٹے سے مکان میں رہا کرتی تھی جو منی کے مرحوم نانا کا تھا۔ محلے والے بچپن میں اس بے سہارا بچی کو مہربان نظروں سے دیکھتے اور ترس کھاتے تھے، لیکن جب وہ 13 سال کی ہوئی تو خوب رنگ روپ نکالا، دھیرے دھیرے پرپرزے بھی نکل آئے اور وہ ایک خوبصورت تتلی کی طرح ہواؤں میں اڑنے لگی۔ 15 برس کی ہوئی تو اس کے بارے میں باتیں ہونے لگی۔ وہ 14ویں کا چاند تھی، اسی لیے ہر ایک کی نگاہوں کا مرکز بن گئی۔ بچپن ہی سے وہ آزادانہ محلے میں گھوما کرتی تھی، ہر گھر جاتی، ہر در جھانکتی اور سب اس سے پیار سے بات کرتے۔ بڑی ہو گئی تو بھی در در جھانکنے اور ادھر ادھر پھرنے کی عادت نہ گئی، مگر اس بچی کو سمجھانے والا کوئی نہ تھا۔ منی کی نانی ایک فیکٹری میں کام کرتی تھی، جہاں وہ مشین پر سلے ہوئے کپڑوں کے فالتو دھاگے کاٹتی تھی۔ صبح کی گئی شام کو لوٹتی، تب منی تمام دن محلے والوں کے رحم و کرم پر ہوتی۔ وہ کھانا بھی اکثر دوسروں کے گھروں میں کھا لیتی تھی۔ جب تک وہ بچی تھی تو لوگوں نے برا نہ منایا، لیکن جب باشعور ہوئی تو محلے والے اس کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ جو گھرانے معزز تھے وہ پریشان رہتے کہ جوان لڑکی سارا دن اکیلی رہتی ہے اور نانی غائب۔ نانی بیچاری بھی کیا کرتی؟ اگر محنت مزدوری نہ کرتی تو اپنا اور منی کا پیٹ کیسے پالتی؟ شروع میں نانی نے اسے اسکول میں داخل کرایا تھا، لیکن اس نے دل لگا کر نہ پڑھا۔ بھلا اسی لاوارث کو کون پڑھاتا اور کون اس کا خیال رکھتا، جبکہ بچی کو خود بھی پڑھنے میں دلچسپی نہ تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے قد نکالا تو اس کی شوخیوں کے چرچے بھی عام ہونے لگے۔ میڈم نے اسے اسکول سے نکال دیا، کیونکہ وہ پڑھنے تو محض برائے نام ہی آتی تھی۔ ہر بار رزلٹ 0 ہوتا، جبکہ شکل نمبر 1 تھی۔ اسکول کے لیے یہ لڑکی خطرہ بن چکی تھی۔ شروع میں اس کی شوخیوں کو ہر کسی نے درگزر کیا، مگر جب بات تشویشناک حد تک بڑھ گئی تو سوچنا پڑ گیا کہ شریفوں کے محلے میں یہ کیا ہو رہا ہے۔ ہمارے گھرانے کا شمار شرفا میں ہوتا تھا، کسی کی ہمت نہ تھی کہ ہم سے کوئی ایسی ویسی بات منسوخ کرے۔ میرے بھائیوں کی شرافت پر کسی کو شک نہ تھا اور ہم بہنوں کی طرف کوئی ٹیڑھی آنکھ سے دیکھنے کی جرت نہ کر سکتا تھا۔ منی اب ہمارے گھر بن ٹھن کر آتی تو والدہ کی سوچوں پر ایٹم بم گرتا۔ ہم خاموشی سے اس کا منہ تکتی اور بھائی سے دیکھ کر ادھر ادھر کھسک جاتے، لیکن زبان سے کوئی کچھ نہ کہتا، کیونکہ وہ بچپن سے آ رہی تھی۔ اب بھی کسی کو اس کی دل آزاری مقصود نہ تھی۔ ایک دن وہ عید مبارک کہنے کے بہانے آئی۔ میرے بھائی انور نے اسے پاس بٹھا لیا اور سمجھانے لگا، دیکھو منی، تم چھوٹی بہنوں کی طرح ہو، لیکن اب تم بچی نہیں رہی بلکہ بڑی ہو گئی ہو۔ یوں اکیلے میک اپ کر کے گھر سے مت نکلا کرو، یہ بدنامی کا راستہ ہے۔ آج تو عید کا دن ہے، میک اپ تو کرنا ہی تھا۔ وہ چہک کر بولی، اور کس کو دکھاتی، آپ کے گھر آ گئی۔ یہ اونچی بات ہے منی، خدا کے لیے تم اچھی لڑکی بنو۔ ہمارے محلے میں رہتی ہو اور ہم چاہتے ہیں کہ سب تمہیں عزت کی نگاہ سے دیکھیں۔ تمہاری عمر 16 سال ہے، اب گھر میں ٹک کر بیٹھو، یہ در در پھرنے کی عمر نہیں ہے۔ اپنی بوڑھی نانی کا کچھ خیال کرو۔ نانی تو منع نہیں کرتی میک اپ کرنے یا کہیں آنے جانے سے، تو پھر تم کیوں منع کرتے ہو؟ اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ تم محلے کے کچھ لڑکوں سے ہنسی مذاق کرتی ہو۔ میں ان کو بھی سمجھاؤں گا، کیونکہ یہی لڑکے بعد میں تمہارے بارے میں بہت خراب باتیں کرتے ہیں۔ اس وقت منی کا رنگ اڑ گیا اور اس نے میرے بھائی کے سمجھانے کا بہت برا مانا۔ وہ یہ کہہ کر چلی گئی کہ میں تو عید ملنے آئی تھی، یہاں تم سے اپنی بے عزتی کروانے نہیں آئی تھی۔ میرے بھائی سے یہ خطا ہوئی کہ اس نے بات کو یہیں ختم نہیں کیا، بلکہ محلے کے لڑکوں کو بھی بلا کر سمجھایا کہ منی نادان ہے، لیکن وہ ہمارے محلے کی عزت ہے۔ تم لوگ اس کے ساتھ دل لگی مت کیا کرو اور نہ ہی اسے بے وقوف بناؤ، اس کا ذہن خراب ہو جائے گا۔ ہمارا کام محلے کی لڑکیوں کی حفاظت کرنا ہے، نہ کہ ان کا مذاق اڑانا۔ یہ محلے کے وہ چھوکرے تھے جو آوارہ قسم کے تھے اور کسی لڑکی کی عزت کی قدر نہیں جانتے تھے۔ انہوں نے بھائی سے کہا، جو لڑکی اپنی عزت کا خیال رکھتی ہے ہم بھی اس کا احترام کرتے ہیں،
مگر منی جیسی لڑکیاں تو ہوتی ہی دل لگی کے لیے ہیں. تم اس معاملے میں مت پڑو ورنہ خمیازہ بھگتنا پڑے گا. ہم جانے اور منی جانے تم بیچ میں آنے والے کون ہوتے ہو؟ ایک دن میرے بھائی نے منی کو محلے کے ایک آوارہ لڑکے کے ساتھ فلم دیکھتے ہوئے پکڑ لیا. منی نے یہ چالاکی دکھائی کہ اس سے پہلے انور کسی سے ذکر کرتا اس نے اپنی نانی کو انور بھائی کے خلاف بھڑکا دیا کہ یہ مجھے راستے میں آتے جاتے چھیڑتا ہے اور فلم دیکھنے پر مجبور کرتا ہے. نانی تو سارا دن فیکٹری میں ہوتی تھی. اس نے منی کی بات کو سچ جانا اور ہمارے گھر لڑنے آ گئی. امی نے سمجھایا کہ اماں جی ہوش کے ناخن لیں، سارا محلہ جانتا ہے کہ میرے بیٹے ایسے نہیں ہیں. منی جھوٹ بول رہی ہے مگر اس کی نانی نہ مانی. وہ بس ضد تھی کہ اس کی نواسی سچ کہہ رہی ہے. بھلا وہ انور پر جھوٹی تہمت کیوں دھرنے لگی؟ ہمارا محلے میں آنا جانا بہت کم تھا. ہم پردہ کرتی تھی اور ہمیں پڑھائی سے ہی فرصت نہ ملتی تھی کہ فضول باتوں پر دھیان دیتی. جب سنا کہ منی کی نانی میرے بھائی کے بارے میں محلے کے ہر گھر میں غلط باتیں کرتی پھر رہی ہے تو ہمارا سر شرم سے جھک گیا. امی اس کی نانی کے پاس گئیں اور کہا محلے بھر میں ہمارے بارے میں الٹی سیدھی باتیں مت کرو، تسلی رکھو، میں اصل بات کا پتہ لگاتی ہوں. برائے مہربانی آپ میرے شوہر سے کچھ نہ کہیے گا، وہ بہت خفا ہوں گے. امی نے انور بھائی سے پوچھا تو اس نے سچ سچ بتا دیا. امی نے کہا بیٹے یہی بات تم اس کی نانی کو بھی بتا دو تاکہ ان کی غلط فہمی دور ہو جائے. بھائی نے منی کی نانی کو آگاہ کیا کہ آپ کی نواسی آپ کی غیر موجودگی میں محلے کے لڑکوں کے ساتھ گھر میں فلمیں دیکھتی ہے. جب میں نے اسے روکا تو اس نے مجھ پر الزام لگا دیا. یہ سن کر منی رونے لگی اور قسمیں کھاتے ہوئے نانی سے کہا میں قسم کھاتی ہوں انور نے ہی مجھے ورغلانے کی کوشش کی ہے. یہ خود میرے ساتھ فلمیں دیکھنا چاہتا ہے. منی کا گھر ہمارے برابر میں تھا. تبھی نانی نے سوچا کہ اس کی نواسی سے ہی کہہ رہی ہے. کچھ دوری پر رہنے والے لڑکے بھلا گھر کے اندر آنے کی جرت کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ یقیناً انور کا ہی کام ہوگا. غرض وہ بڑھیا نواسی کے آنسو دیکھ کر اس کی باتوں میں آ گئی. وہ میرے بھائی کو برا بھلا کہتی رہی اور گالیاں دے کر اسے گھر سے نکال دیا. انور کی بے عزتی کرا کر بھی منی کے اندر کی آگ ٹھنڈی نہ ہوئی. اس نے اگلے دن ابو کو گلی سے آواز دے کر بلایا اور بولی نانی بیمار پڑی ہیں اور آپ کو گھر بلا رہی ہیں. ابو یہ سوچ کر ترس کھا گئے کہ کہیں بڑھیا زیادہ بیمار نہ ہو کیونکہ اس نے پہلے کبھی اس طرح نہیں بلایا تھا. شاید قریب المرگ ہو. وہ بستر پر لیٹی تھی. والد کو دیکھ کر اٹھ بیٹھی اور کراہ کر بولی آپ کے لڑکے کی حرکتوں کی وجہ سے بیمار پڑ گئی ہوں. منی نے شکایت کی ہے کہ انور اسے چھیڑتا اور تنگ کرتا ہے. اسے کچھ عرصے کے لیے کہیں اور بھیج دیں. ایسا نہ ہو کہ وہ میری شکایت پر غصہ کرے اور میری نواسی کے لیے دل میں کینہ پال لے. جوان خون ہے، جوش اور غصے کا اعتبار نہیں. میں بوڑھی عورت ہوں، اگر آپ نے میرا خیال نہ کیا تو صدمے سے مر جاؤں گی. پھر منی کا اس دنیا میں کون ہوگا؟ والد صاحب کو اس نے کچھ اس طرح ورغلایا کہ ان پر اکت طاری ہو گئی. گھر آ کر انور کو بلایا، اسے خوب ڈانٹا اور صفائی میں کچھ بولنے کا موقع تک نہ دیا. اسی وقت حکم صادر کر دیا کہ تم چچا کے پاس چلے جاؤ اور جب تک میں نہ بلاؤں واپس مت آنا. یہی تمہاری سزا ہے. ایسے معاملات میں ابو بہت سخت ہے. جہاں اپنی یا کسی اور کی عزت کا سوال ہوتا وہ کوئی رعایت نہ برتتے. بڑھیا کے رونے نے ان پر ایسا اثر کیا کہ یہ خیال ذہن میں راسخ ہو گیا کہ انور کو کچھ عرصے کے لیے دور بھیج دینا ہی بہتر ہے تاکہ بڑھیا کو تسلی ہو جائے. انور بھائی کالج میں پڑھ رہے تھے. ظاہر ہے چچا کے گھر جانے سے ان کا کالج چھوٹ جانا تھا. چچا گاؤں میں رہتے تھے جہاں کوئی کالج نہ تھا مگر والد نے اس بات کی پرواہ بھی نہ کی کہ لڑکے کی پڑھائی کا حرج ہوگا. یوں میرے بھائی کا 1 سال ایک فضول لڑکی کی جھوٹی شکایت کی بھینٹ چڑھ گیا. امی کہتی تھی تم نے کیوں خواہ پرائے معاملے میں ٹانگ اڑائی؟ وہ جانے اور اس کی نانی جانے، ان کی لڑکی ہے جو چاہے کرتی پھرے، ہمارے سے کیا واسطہ. لیکن تیر کمان سے نکل چکا تھا. انور بھائی کو کالج چھوڑ کر گاؤں جانے کا دھس ملال تھا. وہ ایک لائق طالب علم تھے اور ہمیشہ پوزیشن لاتے تھے. والد نے اس بات کا بھی خیال نہ کیا اور غیروں کے پاسدار بن گئے. انور کے جانے کے بعد منی کے دل میں ٹھنڈک پڑ گئی. وہ بدستور ٹیڑھی راہ پر چلتی رہی اور اب اسے کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ تھا. کچھ ہی دنوں بعد سنا کہ اس کی شادی ہو رہی ہے. ہم حیران رہ گئے کہ اس حد تک بدنام لڑکی کی شادی اتنے اچھے گھرانے میں کیسے ہو رہی ہے.
قسمت کے بھی عجیب فیصلے ہوتے ہیں۔ جہاں نیک سیرت لڑکیاں رشتوں کے انتظار میں بوڑھی ہو رہی تھی، وہاں یہ آوارہ مزاج لڑکی ایک بڑے گھر کی عزت بننے جا رہی تھی۔ میری والدہ نے پھر بھی شکر ادا کیا کہ چلو اچھا ہے، یہ چلی جائے گی تو میرا بیٹا گھر آ جائے گا، اللہ منی کے نصیب اچھے کرے۔ شادی دھوم دھام سے ہو گئی۔ نانی نے ہمیں کاٹ دیا مگر ہم نہ گئے، کیونکہ اسی کی وجہ سے انور کو شہر بدر ہونا پڑا تھا۔ ہم بھلا کیوں جاتے؟ کچھ عرصے بعد معلوم ہوا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ سعودی عرب چلی گئی ہے۔ اس کی شادی ایک بہت امیر آدمی سے ہوئی تھی۔ بڑا بنگلہ، شاندار گاڑی اور عیش و آرام کی زندگی تھی۔ پڑوسی بتاتے تو بھی امی زیادہ ٹونا لیتی کہ شادی کس سے ہوئی، بس یہی کہتی ہیں اللہ خوش رکھے۔ ہمارے ساتھ جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ ایک دن بازار میں اچانک امی کی ملاقات منی سے ہو گئی۔ منی دوڑ کر امی کے گلے لگ گئی۔ اس کی اولاد تو نہ تھی، مگر وہ ایک امیر گھرانے کی بہو بن چکی تھی۔ عمدہ لباس اور سونے کی چوڑیوں سے اس کی کلائیاں بھری ہوئی تھیں۔ اس روز ہمیں بھی منی کی قسمت پر رشک آیا۔ 2 سال گزرے تو خبر ملی کہ منی بیوہ ہو گئی ہے۔ سعودی عرب میں شوہر کو دل کا دورہ پڑا اور وہ چل بسا۔ میت پاکستان لائی گئی۔ اب منی کے پاس تعزیت کے لیے جانا لازم تھا۔ اس کی نانی بھی اب بہت ضعیف ہو چکی تھی۔ جب ہم تعزیت کے لیے گئے تو منی وہاں آ چکی تھی۔ اسے دیکھ کر شدید حیرت ہوئی۔ وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی اور رنگ روپ اڑ چکا تھا۔ وہ کسی ٹی بی کی مریضہ جیسی لگ رہی تھی۔ اس نے بتایا کہ شوہر 74 سال کا بوڑھا تھا، اسے تو مرنا ہی تھا۔ میں نے دولت اور عیش و آرام کے لیے شادی کی تھی، مگر یہ نہ جانتی تھی کہ پاکستان میں جو کچھ تھا وہ مرحوم کی پہلی بیوی اور بچوں کے قبضے میں تھا۔ انہوں نے مجھے تھوڑا سا روپیہ دے کر چلتا کر دیا۔ شوہر کی موت کے بعد منی وہ منی نہ رہی۔ اس کی تمام شوخی اور ہار سنگھار مان پڑ گیا۔ وہ ہر وقت گمسم رہنے لگی تھی۔ اسے دیکھ کر لگتا تھا جیسے اسے کوئی ایسا مرض لاحق ہے جو اسے گھن کی طرح اندر ہی اندر کھائے جا رہا ہے۔ حقیقت بھی یہی تھی کہ اس کے شوہر کو ایک مہلک بیماری تھی جو منی کو بھی لگ گئی، اور وہ بیچاری اسی مرض کا شکار ہو کر گھل گھل کر دم توڑ گئی۔ آج بھی جب اس کی زندگی کا یہ المناک انجام یاد آتا ہے تو دل دکھ سے بھر جاتا ہے۔